مدارس کو جیسے ہم نے اس رپورٹ میں بھی سنا، ان کا خود یہ کہنا تھا کہ جن پہ الزام عائد ہوتا ہے کہ انتہا پسندی یہاں پہ پروان چڑھتی ہے، لیکن تحقیق سے ایک کمپلیکس تصویر سامنے آتی ہے۔ بیشتر مدارس شدت پسندی اب نہیں سکھا رہے، اور زیادہ تر لیکن یہ ایشو ہے کہ قدامت پسند نظریات کی تعلیم پھر بھی دی جا رہی ہے۔ اب مدارس کے اپنے امیج کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ مین سٹریم میں آئیں؟ دیکھیے، اس لیے خاص طور پہ پوسٹ افغان وار سینیریو ہے، اس میں مدارس کا جو امیج ہے وہ پوری طرح سے خراب ہوا۔ خاص طور پہ جب پوسٹ 9/11 ایک دہشت گردی کی لہر اٹھی اور اس کو منسوب کیا گیا مذہبی دہشت گردی کے عنوان سے، تو پھر یہ سوال اٹھا کہ جو مذہبی مدارس ہیں، مذہبی تعلیم کے ادارے ہیں، یہ اصل میں سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک ساکھ کا بحران جو ہے وہ ان کو درپیش ہوا، اور سوسائٹی کے اندر جو ان کی انٹیگریشن ہے وہ بھی ایک پرابلم پیدا ہوئی۔ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ جو مدرسے کی تعلیم کا جتنا نظام ہے، یہ ایک پوسٹ کالونیل لیگیسی کے طور پر ہمارے یہاں رہا، ایک کالونیل دور سے ایک لیگیسی کے طور پہ رہا کہ جب ہمارے یہاں تعلیم دو حصوں میں بٹ گئی، ایک دینی تعلیم اور ایک دنیاوی تعلیم۔ پاکستان بننے کے بعد چونکہ ہم نے دوبارہ سے کچھ انٹیگریشن کا پروسیس اسٹیٹ لیول پہ بھی نہیں ہوا، تو یہ دونوں لہریں چلتی رہیں، ایک دنیا کی تعلیم، ایک دنیاوی تعلیم۔ تو مدارس سے کچھ لوگوں نے پھر سیاسی فائدہ اٹھانا چاہا، ان کو اپنے لیے ایک پولیٹیکل پوٹینشیل سمجھتے ہوئے ایک مذہبی سیاست کے لیے ان کو بنیاد بنایا، اور پھر افغان وار میں آپ کو پتا ہے کہ جب ان کا رول بڑھا تو اس کے بعد سے سوسائٹی کے اندر ان کے بارے میں بہت سارے مسائل پیدا ہونے لگے، شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ تو اب کتنی ضرورت ہے اس وقت اصلاحات کی؟ کیونکہ حکومت تو چاہتی ہے، عام حلقوں میں بھی یہی بات کی جاتی ہے، بلکہ ماضی کی کئی حکومتوں نے بھی یہی بات کی ہے، لیکن مدارس بھی کہتے ہیں کہ ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن پروسیس ایک طرح سے رکا ہوا ہے۔ اب یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف یہ جو شکوک و شبہات جن کا اظہار رپورٹ میں بھی ہوا، مدارس اپنی آزادی کے بارے میں فکر مند ہے۔ آپ جب اوورآل صورتحال کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایشو وہ نصاب ہے جو یہاں پہ پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، یا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا کنٹرول ہو جائے گا ان اداروں کے اوپر، اور فی الحال چونکہ یہ بغیر کسی ریگولیشن کے، بغیر کسی حکومت کے کنٹرول کے چل رہے ہیں، تو وہ پھر ان کے لیے مختلف قسم کی کہہ لیجئے کہ آزادی کے اعتبار سے کہ کتنی اپنی جو ہے انڈیپینڈنس کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ آئے گا۔ کہاں مسئلہ آ سکتا ہے انڈیپینڈنس میں بھی؟ اور ادارے بھی تو حکومت اوورسی کرتی ہے۔ دیکھیے، اس وقت جو تعلیم کا آپ کو معلوم ہے جنرل ایجوکیشن سسٹم ہے جو پاکستان کے اندر، اس میں جہاں سرکاری ادارے ہیں وہاں پرائیویٹ ادارے بھی ہیں۔ پرائیویٹ ادارے اپنے پالیسی خود بناتے ہیں، وہ صرف حکومت ان کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ تو مدارس کے بارے میں بھی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے۔ مثلا اب آپ مدرسہ بناتے ہیں تو آپ کو کسی NOC کی ضرورت نہیں ہے، کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں آپ مدرسہ بنا سکتے ہیں۔ جبکہ پرائیویٹ ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو بنانا چاہیں تو اس طرح کی پابندیاں آپ کو پر لائج ہیں، آپ کو کچھ ملکی قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ حکومت صرف یہ چاہ رہی ہے کہ وہ کوئی مدرسہ قائم کریں، کوئی ادارہ کھولیں تو اس کے لیے حکومت سے اس سے منظوری لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رجسٹریشن کروائیں، مدارس کی رجسٹریشن کا بڑا ایشو ہے کہ باقی ادارے جو ہیں تعلیم کے وہ رجسٹرڈ ہیں۔ تو مدارس کو اس میں ریلکٹنس ہے، اس میں وہ ایک ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ ریلکٹنس کی؟ اگر آپ بریفلی بتا سکیں ہمیں کہ ریلکٹنس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو انڈیپینڈنس ہے، ہماری جو آزادی ہے وہ اس سے مجروح ہو جائے گی۔ آج حکومت رجسٹر کروائے گی، کل حکومت ہم سے کہے گی کہ ہماری مرضی کا سلیبس پڑھاؤ، ہماری مرضی کا کریکولم رائج کرو۔ تو وہ ایک طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آزادی مجروح نہ ہونے پائے۔ اب یہ ایک اعتماد کا فقدان ہے جو دونوں فریقوں کے درمیان ہے، اسٹیٹ اور حکومت اور مدارس کے درمیان۔ اس کو دور کرنے کے لیے جس پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اصلاحات کے لیے بھی اور شکوک و شبہات جو اس کا اعتماد کا جو فقدان ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو حکومت میں وہ پولیٹیکل ول نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے حکومت جو ہے وہ ان سے خوفزدہ رہتی ہے، کیونکہ ان کا ایک سوشل پریشر ہے، اور حکومت بوقت ضرورت ان سے کام بھی لیتی ہے، اس لیے حکومت ان کے بارے میں ایک خوف کا شکار رہتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو کسی طریقے سے ریاستی نظم لانے کی کوشش کی تو وہ ریئیکٹ کریں گے۔ اس کی وجہ سے حکومت کی حامی وہ بل نہیں ہے، نہ پچھلی حکومت میں تھی نہ اس میں دکھائی دیتی۔ ایک وسیع ٹاپک ہے اور اس کے کچھ پہلوؤں پہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی۔ خورشید ندیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔